السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظم قبر، جو کہ آپ کی جماعت نویں اردو میں شامل آخری نظم ہے، اس کے درسی سوالات اور جوابات کے اوپر۔ پہلا سوال، شاعر نے رئیس کے بیٹے کی زبانی قبر کی زندگی کی کیا تفصیل بیان کی ہے؟ جواب، شاعر نے رئیس کے بیٹے کی زبانی کہا ہے کہ قبر میں نہ کوئی دوست، نہ ہمدم اور نہ کوئی ہمدرد ہوگا۔ ایک اندھیری کوٹری میں اکیلے ہی رہنا ہے یہاں پہ یہ، لیکن یہ رہنا ہے۔ وہاں نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے، نہ کچھ پینے کو، اور نہ ہی روشنی وہاں پہنچتی ہے۔ وہاں ہر ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے اور کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ سب مصائب یعنی کہ سب جو مصیبتیں ہیں اکیلے ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ دوسرا، جھیلنی پڑتی ہیں، مصائب اکیلے ہی جھیلنے پڑتے ہیں، مصائب ہے تو اکیلے ہی جھیلنے پڑتے، بالکل صحیح ہے۔ غریب کے بچے کو قبر کی باتیں سن کر اپنا گھر کیوں یاد آیا؟ جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ غریب کے بچے کو قبر کی باتیں سن کر اپنا گھر یاد آیا کیونکہ قبر کی تصویر اس کے گھر کی حالت سے ملتی جلتی تھی۔ غریب کا گھر بھی قبر کی طرح تھا، ایک تنگ اور تاریک کوٹری پر مشتمل ہوتا۔ غریب کے گھر میں بھی قبر کی ہی طرح نہ کھانے کو کچھ ملتا تھا، نہ پینے کو، اور نہ وہاں زیادہ روشنی کا گزر ہوتا تھا۔ غریب کی مدد کو بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ سوال نمبر 3، اس نظم سے آخری مصرع نکال دیا جائے تو اس سے نظم کا تاثر پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب، اس نظم کا آخری مصرع نکال دیا جائے تو اس نظم سے اس کے اصلی معنی ہی غائب ہو جائیں گے اور نظم بے معنی قصہ بن کر رہ جائے گی۔ آسان سا سوال اور آسان سا جواب۔ سوال نمبر 4، اس نظم میں جو قصہ بیان کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ شاعر اس نظم میں ایک کہانی بیان کرتا ہے جو بقول شاعر ایران کے ایک شہر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی اس دنیا میں آنے اور جانے، موت اور حیات کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ موت ایک ایسا بمر ہے جس میں ہر ایک جاندار چیز کو ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے کسی قصبے میں کوئی بڑا رئیس موت کے پھیلائے ہوئے اس جال میں ایسا پھنسا کہ اس کی کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ اس رئیس نے ہر طریقہ آزمایا، غرض ہر دوا، ہر علاج اور جو کچھ انسان کے بس میں تھا وہ سب کیا۔ تمام طبیب اور حکیم، چاہے وہ دور کے تھے یا نزدیک کے، بھی علاج کی خاطر بلایا اور انہیں کافی دن و دولت سے بھی نوازا۔ آخرکار وہی ہوا جو خدا کو منظور تھا، اور باپ جو تھا وہ انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا جب اس کے مرنے کے بعد روتا ہے اور اپنے باپ کے ماتم میں زار و قطار رونے لگا اور آہ و فریاد کرنے لگا، وہ سینہ پیٹ پیٹ کر بار بار کہتا تھا کہ میرے والد، آپ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ روانہ ہو گئے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی پیاسا ساتھی ہوگا اور نہ کوئی ہمدرد ہوگا۔ وہاں ایک اندھیری کوٹری ہوگی اور اس کوٹری میں اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ وہاں نہ تو کھانے کو کچھ ملے گا، نہ ہی پینے کو۔ وہ اندھیری کوٹری ہوگی، وہاں تمہیں خود ہی سب جو ہے برداشت کرنا پڑے گا۔ سب کچھ ہے یہاں پہ، لیکن اس چیز کو آپ دھیان رکھو کہ سب برداشت ہی آپ لکھ سکتے ہو، سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہاں ہر ایک چیز کے لیے ترسنا ہوگا اور وہ دنیا ایسی ہے کہ کوئی بھی وہاں مدد کرنے نہیں آئے گا۔ اس جنازے میں کوئی مفلس آدمی بھی شامل تھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مفلس کے بیٹے نے جو آہ و بکا سنی تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے بہت ہی معصومیت سے پوچھا کہ بابا، کیا اس رئیس کو ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں؟ گویا مفلس شخص کے بیٹے کو قبر میں جو تصویر کھنچی تھی وہ بالکل اپنے گھر جیسی لگی۔ سوال نمبر 5، معارہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس نظم میں قافیہ استعمال نہ کیا گیا ہو لیکن سب مصرے برابر ہوں اور ایک ہی بحر میں ہوں، ایسی نظم کو معارہ کہتے ہیں۔ ان اشعار کی وضاحت کیجیے۔ ویسے آلریڈی ہم ان چیزوں کی وضاحت پہلے ہی دے چکے ہیں، تو پھر سے بھی ہم لکھ دیتے ہیں۔ یہ رئیس کے جنازے میں کوئی مفلس شخص بھی شامل تھا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لایا تھا اور رئیس کے بیٹے نے اپنے والد کی موت پر ماتم کر رہا تھا اور قبر کے حالات بیان کر رہا تھا۔ مفلس کے بیٹے نے جب رئیس کے بیٹے کی آہ و بکا سنی تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے اس نے اپنے باپ کی طرف مڑ کر معصومیت سے پوچھا کہ کیا بابا، اس رئیس کو ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ غریب کے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، یعنی کہ وہ ایک قبر کی حمانت تھا، جو اس کے حالات جو تھے وہ گھر کے حالات اور اس آدمی کے حالات اور قبر کے حالات بالکل ملتے جلتے تھے۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بہت جلدی میں بنا رہے ہیں ہم لوگ تاکہ ہم نیا کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر پائیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد ہمارا آخری ٹاپک جو آپ کو بہت ہی جلد مل جائے گا، مثنوی نواب مرزا شوق
اور دنیا کی ناپائیداری جو ہے آخری چیپٹر جو ہے وہ بہت ہی جلد ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گرامر پورشن کلاس 9 10th اور 11th کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ 11 12 کی اردو بھی ہم یہاں ڈال سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔